اچھا عثمان صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ برطانیہ کی مبینہ ڈیل کرانے کی جو کوشش تھی، آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ سفارتی مداخلت تھی یا کہ سیاسی مفاہمت تھی؟ دیکھیں بات سنیں، نو ڈاؤٹ ہر ملک جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات دوسرے ملکوں سے رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو اندرونی معاملہ پیش آیا، جو 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ کسی بھی آج سے پہلے سیاسی جماعت نے نہیں کیا. بہت سی سیاسی قائدین کو سزائیں ہوئیں، پیپلز پارٹی کے قائدین کو سزائیں ہوئیں، نون لیگ کے قائدین کو سزائیں ہوئیں، مگر کسی سیاسی جماعت کے رہنما نے اپنے کارکن کو یہ نہیں کہا کہ فوجی تنصیبات پر جا کر حملہ کر دو. یہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان کے بیانیے نے ان کے کارکنان کو جو ہے وہ ورگلایا اور ان 9 مئی کا واقعہ پیش آیا. بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی حکومت اور ریاست جو اسپیشلی فوج ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی طرح کی ڈیل عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگی. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں برملا اس بات کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فوج سے مذاکرات چاہتے ہیں، مگر فوج کہتی ہے کہ آپ سیاسی جماعت سے جا کے جو ہے وہ مذاکرات کریں. اگر یہ بات آپ نے جو کہی کہ ڈیل کی بات ہے، اگر یہ ڈیل والی بات ہوتی تو کیا ابھی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پہلے تو کارکنان گرفتار ہوئے تھے نا، ابھی کچھ روز قبل پی ٹی آئی کے سینیٹرز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز، ان کو سزائیں ہوئی ہیں 10 سال کی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ڈیل کا تاثر ہے؟ اگر ڈیل کی بات ہو رہی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ یہ سزائیں عدالت سے ہوتی، کیونکہ فوج کے دل میں ذرا سا بھی نرم گوشہ اس بارے میں اس لیے نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کی امام پر ان کے کارکنان نے یہ کیا، عمران خان صاحب تو ایک سیاسی جماعت ہے نا. دیکھیں اس ملک میں ایسے بھی جتھے موجود ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ماہ بعد آپ دیکھیں گی کہ جتھے جو ہے وہ تنصیبات پر حملہ کریں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ اس لیے ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ بھیک مانگ رہے ہیں. وہ کس طرح بھیک مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آج جو ہے نیو یارک ٹائمز میں ایک بہت بڑا ایڈ چھپا ہے جس کی لاکھوں ڈالر مالیت ہے. جس ایڈ کی نیو یارک ٹائمز میں ایڈ چھپا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب وہ جو لاکھوں ڈالر ان کے پاکستان جو اوورسیز وہاں پر موجود ہیں وہ وہاں پر لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب ان کو کہیں بھائی یہ پیسہ جو ہے کے پی کے میں بھیجیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا صوبہ غریب ہے، علی امین گنڈا پور کے صوبے میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا برا حال ہے. عمران خان صاحب وہ تو کبھی پوچھتے نہیں ہیں. عمران خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اڈیالہ جن میں بیٹھا ہوں یہ شکایت سیل ہے، یہاں پر آ کے مجھ سے شکایت کریں. وہاں پر کوئی بریسٹر گوہر کے خلاف شکایت کر رہا ہے، وہاں پر کوئی علیمہ خان کے خلاف شکایت کر رہا ہے، وہاں پر کوئی علی امین گنڈا پور کے خلاف شکایت کر رہا ہے. کاش عمران خان صاحب یہ پوچھیں یار گنڈا پور صاحب آپ نے صوبے میں کیا بہتری کی ہے. لیکن آپ تو بات کریں نا کہ حذیفہ رحمان کی بات کریں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں حذیفہ رحمان صاحب نو ڈاؤٹ وزیر مملکت برائے قومی ورثہ و ثقافت ہیں. اب انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کہی ہے میرے پاس تو ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ڈیل کی آفر کی گئی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ظاہر ہے حکومت میں اور بھی وزراء موجود ہیں، کوئی اہم وزیر آ کے دیکھیں، جیسے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا اللہ تارڑ، وہ جو بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس بات کو پیچھے ایک پوری سپورٹ ہوتی ہے. اب حذیفہ الرحمان صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو میں اس لیے کنفرمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ اب حذیفہ الرحمان صاحب بھی بہتر اور بتا سکیں گے کہ کس طرح کب جو ہے کون سی ریکارڈنگز ہیں. میرے پاس ایسی اطلاع نہیں ہے. میرے پاس یہ اطلاع ضرور موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. ریکارڈنگز موجود ہیں، اگر واقعی یہ ریکارڈنگز موجود ہیں تو ان کے سامنے آنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو، اپوزیشن کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو نقصان انہوں نے اپنا خود کیا ہوا ہے. جو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، حکومت نے 9 مئی کا واقعہ نہیں کیا. حکومت تو بس جو عدالت ایک کارروائی کر رہی ہے اس میں حکومت کو کوئی لین دین نہیں ہے، وہ تو عدلیہ نے ججز نے فیصلہ کرنا ہے. البتہ جب کوئی ایسی چیز آتی ہے ایویڈنس کہ فلاں شخص ملوث ہے، اس میں جو حکومتی ادارے ہیں وہ ان کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں. ظاہر ہے حکومت نے امن تو رکھنا ہے، مگر میں یہ بتاؤں کہ یہ سارے آج جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی وہ اسی لیے ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ 5 اگست کو وہ دوبارہ ایسی کوئی شرارت انتشار پھیلائے گا، اس کو پتہ لگے کہ سزا ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عثمان بھٹی صاحب کہ حکومت کے پاس کیا حکومت نے ایک آپشن دے دی ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ خلیجی ممالک بھیجنے کی کوئی ڈیل ہوگی یا کی جا رہی ہے، تو کیا حکومت نے باقی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟
دیکھیں حکومت، میں آپ کو جیسے پہلے اس بات کا عرض کر چکا ہوں میم ہنا، کہ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے کسی بھی طرح کی ڈیل کی سچویشن میں نہیں ہے. اگر ڈیل کی سچویشن میں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ عدالتوں سے سزائیں ہوتی، تو پھر یہ سزا نہ ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ کوئی ڈیل کا عمل چل رہا ہے. البتہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ امریکہ میں جا کے یہ ضرور ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ میرے باپ کو چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو، آپ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے پوچھیں کہ کیا وہاں پہ لنڈن میں کوئی اگر انتشار پھیلائے، وہاں پر بدامنی پھیلائے، ان کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بالکل آپ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تو بڑی ایک واضح بات کی نا، ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے انہوں نے حذیفہ رحمان صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خلیجی ممالک بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، ان کو منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اس بات کو آپ کیوں نہیں ادھر پروپوگیٹ کر رہے کہ یہ بات ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب حذیفہ الرحمان صاحب ظاہر ہے حکومتی مشیر تو ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ایک اہم پوزیشن ان کی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ تو حذیفہ الرحمان ہی بہتر بتا سکیں گے کہ کیا ایسی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. البتہ میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہے. آپ سے کہتے کوئی ڈیل ایسی ہوئی نہیں ہے؟ دیکھیں بات سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امریکہ کے رچرڈ گرینل جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، انہوں نے ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کا کیا اثر کسی حکومت نے لیا پاکستان کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے پاس ایسا کوئی بھی کسی نے انفلوئنس نہیں کیا، کسی بھی سپر پاور نے، کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، کیونکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے، ریاست کہہ چکی ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان اپنے اندرونی معاملے کو خود ہی سولو کرے گا. اچھا، عمران خان کے بیٹے کی جیل میں ملاقات اور ہائی کمیشن کی جو قانونی کارروائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سفارتی دباؤ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے بیٹے، ان کو یہ کیوں یاد آتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی ڈپلومیٹس آتے ہیں، جب بھی کوئی کسی ہیڈ آف اسٹیٹ آنے لگتے ہیں تو پی ٹی آئی کو احتجاج یاد آ جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے بھی چائنا کا ڈیلیگیشن آنا تھا، اب جو ہے شنگھائی کانفرنس پہلے ہونی تھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے احتجاج اناؤنس کیا. اب ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کو شاید احتجاج اس وقت یاد آتا ہے تاکہ ملک میں جو ہے کوئی بھی سفارتی جو اگر پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ان کو بدامنی کے ذریعے روکا جا سکے. اس لیے ریاست کو یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور حکومت نے ان کے خلاف کس طرح کارروائی کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کس طرح لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے ملک میں آ کے احتجاج کرتے تھے، اب کچھ سوچتا بھی نہیں ہے احتجاج کرنے کے لیے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بھائی کارروائی ہوگی. اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان جیلوں میں قید ہیں، کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے کبھی نہیں پوچھا کہ یار ان کا کیا حال ہے، کیا کسی کے پاس وکیل کی بھی فیسلٹی ہے کہ نہیں ہے. بس یہ کارکنوں کو کال دیتے ہیں. ان کی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے پی کے سے نکلی، لبیک لبیک الجہاد کے نام سے نعرہ لگا کے اسلام آباد آئیں. جب پولیس نے پکڑا وہ خود علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں بھاگ گئیں اور کارکنوں نے پکڑے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ملک بدر ہو جاتے ہیں یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کے اندرونی سیاسی نامے پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب نیلسن منڈیلا کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نیلسن منڈیلا ہوں. دوسری طرف ان کے بیٹے اور جو ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایک طرف ایڈ چھپواتے ہیں لاکھوں ڈالر کا نیو یارک ٹائمز میں، اور بیٹے ان کے جا کے لندن سے امریکہ میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب پھر خاموش ہو کے جیل میں بیٹھ جائیں نا. یہاں پر شاہد حقان عباسی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں کوئی وکیل کی اپنے ساتھ ہیلپ نہیں لینی، میرا کیس جب کلیئر ہوگا ہو جائے گا. عمران خان صاحب ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، دوسری طرف کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا ہوں، میں جیل میں قید رہوں گا. کاش عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک طرف کھڑا تو کر لیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ یو ٹرنز لیتے ہیں. بھئی آپ نے لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ وکیلوں کی ہیلپ چاہیے، کروڑوں روپیہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے وکیل جو ہیں وہ لگا چکے ہیں. وہ علیمہ خان کہتی ہیں میں نے پیسے دیے ہیں، علی امین گنڈاپور کہتا ہے میں نے جو ہے وہ پیسے اپنی زمینیں بیچ کے عمران خان صاحب کو وکیلوں پر لگائے ہیں. اور عمران صاحب جو ابھی مرزا افریدی سینٹرز بنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے سے کروڑوں روپیہ شبلی فراز نے جو لیا ہے وکیلوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے. عمران خان صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعے ملوث ہو جیل بھگتو. عمران خان صاحب صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نکل کے فوری طور پر جو ہے پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں اور ملک کو چلانے لگ پڑوں، سب کو میں اندر کر دوں اور میں اکیلا باہر رہوں ملک چلانے کے لیے، اور میرے ساتھ عثمان بزدار میری ٹیم میں آ جائے اور بشرا بی بی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہے. اور عمران خان صاحب کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے اس وقت ابھی ایسی رہے گی، دیر ول بی نو ڈیل اور کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کوئی اگر امریکن لابی کی بات کریں تو وہاں سے بھی پریشر نہیں ہوئے گا؟
اگر امریکہ کی طرف سے پریشر آیا ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت امریکن گورنمنٹ یہ کبھی کہتی کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنے ہیں؟ وہ تو پھر اب پاکستان سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے کہنے پہ عمران خان کو چھوڑا نہیں ہے. وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے. عمران خان صاحب کے کارکنان نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین پر لاکھوں ڈالر لگائے اور مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے اور آپ کے ساتھ ہی ایک اعلان کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال دو. ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں کہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ عمران خان کو دیکھنا ہے. ہاں البتہ پی ٹی آئی یہ ضرور پروپیگنڈا کرتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ہماری سپورٹ پر ہے. امریکہ نے کبھی اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی, نہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کبھی کوئی ٹویٹ کی ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی فورن آفس سے کوئی ایسا پریشر آیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ڈیل کی سپورٹ مل رہی ہے, مگر عمران خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے. میں آپ کو یہ بتاؤں, عمران خان صاحب کہ ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے, کیونکہ اس ملک کو چلانا ہے. عمران خان صاحب کو اگر باہر آنا پڑ گیا, حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں تنگ کریں گے, یہ ایسے دھرنے دیں گے, احتجاج کریں گے, انتشار پھیلائیں گے, اس لیے حکومت اس چیز کی بہت متحمل بہت نہیں ہے. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عثمان بھٹی, جن کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی ڈیل جو ہے واضح طور پہ نہیں ہوئی,